السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، کنبہ، قبیلہ، تمہارے وہ مال جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اور تمہیں جو تجارت سے اس کے کمی کا ڈر ہو، نقصان کا ڈر ہو، اور وہ مکان جن میں تم رہتے ہو، جن سے تم پسند کرتے ہو، بڑے تمہارے دل کے چاہنے والی ہیں، اگر یہ سب چیزیں ان سے تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہوگی، یہ چیزیں تمہاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد اور اللہ کی محبت سے بڑھ کے ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ میرے دوستو، یہ سب دنیاوی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے دل کے ساتھ جن کا تعلق ہے، انسان کے بڑے ہی قریبی تعلق ہے، ان سب چیزوں کو گنوا کے اللہ نے بتا دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ ان سے محبت کرو گے تو پھر تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس وقت تک انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس آیت سے یہ فکر ملتی ہے، یہ سوچ ملتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ نے جو حد لگا دی وہ سامنے آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنا ان معاملات میں واضح ہو جائے، تو پھر کوئی خاندان کا فرد روکے، کوئی والدین میں سے روکے، کوئی بھائیوں میں سے روکے، کوئی بیویوں میں سے روکے، یا تمہیں کوئی تجارت میں نقصان کا ڈر ہو یا مال کی کمی کا خوف ہو، اور تم اس چیز کو چھوڑ دو جو سنت والی ہو، جو اللہ کے حکم والی ہو، تو پھر انتظار کرنا کہ کب یہ سب کچھ تم سے چھن جائے۔ اس لیے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم ہر چیز کو پیچھے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فضیلت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ آ جائے، ہم اپنے گھر بار ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں اور اپنے
نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کی سنت پہ عمل کر لیں، اسی میں ہماری کامیابی ہوگی۔ اگر ہم اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے بھائیوں بیوی والدین بیٹوں کی وجہ سے، یا اپنے کسی مال کے نقصان کی وجہ سے، تجارت کے گھاٹے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے رستے کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ کے حکم کو توڑیں گے تو انتظار کریں کہ کب اللہ کا عذاب نازل ہو اور یہ سب کچھ ہم سے چھن جائے۔ وہ دینے والی ذات بھی وہی ہے، وہ جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، یہ اسی کا اختیار ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ساتھ سچی اور کھری محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ جڑنے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ، دغا اور کذب بیانی اور بہتان اور ایسے الزامات کسی پہ لگانے سے بھی محفوظ فرمائے کہ جو آج کے معاشرے میں عام پائے جا رہے ہیں۔ آج ہم جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، ان چیزوں کو ہم بالکل ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ان پہ الٹا عمل کر رہے ہیں، اور عمل سے ہم کبھی بھی ثابت نہیں کر رہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ معاشرے کو، پورے معاشرے کے انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت دینا ہے، تو ہمیں وہ اپنی برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں وہ جھوٹ، فراڈ، چغلی، دھوکہ، بہتان، الزام، ان سے بچنا پڑے گا، وعدہ خلافی اور ایسے جتنے بھی جرم ہیں، جو بھی دھوکہ دہی کے معاملات ہیں، ان سے بچنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا یہ ثبوت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے مالک، اپنے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔